السلام علیکم ناظرین، تاریخ کی دنیا میں خوش آمدید۔ مجھے ڈاکٹر علی کہتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ، جسے تاریخ نے مدینہ کے محافظ کی حیثیت سے یاد رکھا ہے، کس طرح سے انہوں نے مدینہ پاک پر 130 حملوں کو پسپا کیا اور جن کی بہادری پر انگریزوں نے ٹائیگر آف ڈیزرٹ کا انہیں خطاب دیا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، خلافت عثمانیہ کا آخری گورنر مدینہ منورہ اور کمانڈر حجاز عمر فخر الدین پاشا، المعروف فخری پاشا، جس کو تاریخ اور مسلمانوں نے بھلا دیا، آپ بھی اس نام کو یقیناً پہلی بار سن رہے ہوں گے۔ ناظرین، یہ خلافت عثمانیہ کا وہ بہادر جرنیل تھا جو اکیلا تن تنہا عرب باغیوں اور برطانیہ اور اس کے اتحادی افواج سے 72 دن تک لڑتا رہا، اور بعد میں برطانیہ نے اس کی بہادری اور دلیری سے متاثر ہو کر انہیں صحرائی چیتا یا پھر ٹائیگر آف ڈیزرٹ کا خطاب دیا تھا۔ تاریخ اسے مدینہ کے محافظ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ناظرین، وہ خلافت عثمانیہ کا ایک بہادر جرنیل تھا، لیکن جس چیز نے ان کی شخصیت اجاگر کی وہ تھا ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق اور عشق۔ فخری پاشا 1868 میں بلغاریہ کے شہر روز میں پیدا ہوئے۔ 1878 میں روس کی جنگ کے دوران ان کا خاندان ترکی کے دارالخلافہ استنبول میں ہجرت کر کے آن بسا تھا۔ یہیں پر فخری پاشا نے عثمانوی ملٹری اکیڈمی میں داخلہ لے کر عسکری تربیت حاصل کی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ فرانسیسی زبان اور فوٹوگرافی کا فن بھی سیکھتے رہے۔ 1888 میں انہوں نے عثمانوی ملٹری کالج سے گریجویشن کیا اور 3 برس بعد اسٹاف کالج سے کیپٹن کے عہدے پر ترقی پائی۔ ناظرین، 1891 میں ملٹری اسکول میں تعلیم مکمل کر کے وہ عثمانی فوج میں اسٹاف کپتان مقرر ہوئے۔ انہوں نے بلکان کی جنگوں اور پہلی جنگ عظیم میں خدمات سر انجام دی۔ انہوں نے جس بہادری سے مدینہ پاک کا دفاع کیا، اس وجہ سے انہیں شیر صحرا کا خطاب دیا گیا۔ 23 مئی 1916 میں انہیں حجاز مقدس کی حفاظت کا فریضہ سونپا گیا۔ ناظرین، یہ وہ وقت تھا جب ترک خلافت عثمانیہ کے خلاف انگریز جنگی میدان میں تیزی کے ساتھ کامیابی حاصل کر رہے تھے۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں حجاز مقدس کا گورنر ہی دراصل گورنر مدینہ منورہ کہلاتا تھا۔ 31 مئی 1916 کو یہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترک گورنر عمر فخر الدین پاشا، المعروف فخری پاشا، عجیب سرشاری کی حالت میں مدینہ منورہ میں داخل ہوتا ہے۔ ناظرین، مورخین کے مطابق ترکوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو عشق ہے، عمر فخر الدین پاشا اس کا تاریخ میں ایک واضح نشان ہے جو کہ کبھی نہیں مٹایا جا سکے گا۔ مدینہ منورہ شریف پہنچنے کے پہلے روز سے لے کر فراق کی آخری گھڑی تک، جو تقریباً 2 سال پر محیط تھا، فخری پاشا نے ایک دن بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا ناغہ نہیں کیا۔ کوئی ایسا دن نہیں تھا جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک کے سامنے کھڑے ہو کر آہو بکا نہیں کرتے ہوں گے۔ ناظرین، ان کا معمول تھا کہ ہر صبح وہ اپنی فوجی وردی اتار کر کفن کی مانند سفید رنگ کا لباس زیب تن کرتے اور سر پر سفید ہی رنگ کا عمامہ باندھتے اور روضہ پاک کے حجرے میں داخل ہو کر روضہ مبارک کی دیوار چھوتے اور اس کے ارد گرد کی مبارک جگہ کی صفائی اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے۔ اس دوران ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا نذرانہ ایک مسلسل جھڑی کی طرح رواں دواں رہتا، جس سے ان کے ہاتھوں میں صفائی کرنے والا کپڑا آنسوؤں سے تر ہو جاتا اور اس کے بعد وہ آنسوؤں سے گیلے اس کپڑے کو ذریعے مبارک کے گرد بنی دیوار کی صفائی کے لیے استعمال کرتے۔ ناظرین، جب تک فخری پاشا مدینہ منورہ میں رہے، اس معمول میں کبھی ناغہ نہ آ سکا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید ہی کوئی گھڑی ایسی ہو جس میں فخری پاشا باوضو نہ ہوتے ہوں۔ پہلی جنگ عظیم میں صہیونی سازشوں اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے خلافت عثمانیہ شکست سے دوچار ہونے جا رہی تھی۔ انگریزوں نے جزیرت العرب میں ترکوں کے خلاف بغاوت عربوں کے ذریعے کروائی تھی، اس لیے فخر الدین پاشا کی علمداری صرف مدینہ منورہ تک محدود ہو کر رہ گئی۔ اس حالت میں فخر الدین پاشا کے پاس
صرف چند توپیں اور 15,000 ترک فوج تھی، جبکہ چاروں طرف سے صحرا اور باغی عرب قبائل کا سمندر تھا، یعنی باہر سے کمک کے تمام راستے مسدود ہو چکے تھے۔ قریب ترین عثمانوی فوج بھی مدینہ منورہ سے 1300 کلومیٹر دور تھی۔ کرنل لارنس اور اس کے مقامی ایجنٹوں نے نہ صرف حجاز ریلوے لائن کو کئی علاقوں میں تباہ کر دیا، بلکہ اس زمانے کا سب سے جدید مواصلاتی نظام یعنی ٹیلی گراف کی تاریں بھی کئی جگہ سے کاٹ دیں۔ فخر الدین پاشا کو باہر سے کوئی امداد نہ پہنچ سکی۔ محاصرے کے دوران مدینہ پر 130 بار حملہ کیا گیا اور 30 اپریل 1918 کو مدینہ کی مقدس سرزمین پر 300 بمز برسائے گئے۔ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو چکی تھیں اور فخر الدین پاشا اور اس کی فوج ٹڈے کھاتے رہے، لیکن ہتھیار نہ ڈالے اور مدینہ منورہ میں اپنی بچی کھچی فوج کے ساتھ محصور ہو کر رہ گئے، جبکہ دشمن ان سے کئی گنا زیادہ تھا، جو ہر گزرتے وقت کے ساتھ انہیں ہتھیار ڈالنے کا الٹیمیٹم دیتا۔ لیکن فخری پاشا کی جانب سے ایک ہی جواب آتا، میری لاش سے گزر سکتے ہو تو گزر جاؤ۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خلافت عثمانیہ کی صورتحال کمزور سے کمزور تر ہونے لگی، لیکن وہ مدینہ چھوڑنے کو تیار نہ تھے، کیونکہ انہیں خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ہتھیار نہ ڈالنا۔ ناظرین، جمعے کے دن فخر الدین پاشا مسجد نبوی میں نماز کے بعد خطبہ دینے ممبر کی سیڑھیوں پر چڑھنے لگے تو آدھے ہی راستے میں رک گئے اور اپنا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کی طرف کرتے ہوئے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ناظرین، ان کے سینکڑوں فوجی زخمی بھی تھے، اسلحے کا ذخیرہ تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ شریف مکہ نے 3 ہفتے کی خونی جنگ کے بعد مکے میں اپنی علمداری قائم کی تھی، مگر مدینے میں اسے قبضہ کرنے کے لیے 2 سال 7 مہینے محاصرہ کرنا پڑا۔ ناظرین، یہ تاریخ میں مدینہ شریف کا طویل ترین محاصرہ تھا، جو انہوں نے بغیر کسی بیرونی مدد سے شریف مکہ اور برطانوی فوج کا تقریباً 3 سال تک جس طریقے سے مقابلہ کیا، اس کو برطانوی صحافی بھی سراہے بغیر نہیں رہ سکے، لیکن قحط کی وجہ سے انسانی جانوں کے بحران کے ڈر سے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ انگریز کے عرب اتحادیوں نے صحرا کے اس شیر کو انگریز کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے اسے قاہرہ منتقل کر دیا، جہاں پر طویل قیام کے بعد فخری پاشا کو ایک جنگی قیدی کے طور پر مالٹا، جو اس زمانے کا گوانتانامو بھی تھا، وہاں منتقل کر دیا گیا، جہاں پر 30 اپریل 1921 کو فخری پاشا کی قید ختم کر دی گئی اور انہیں وہاں سے اٹلی کی بندرگاہ پورٹ ٹرنٹو بھیج دیا گیا، جہاں سے وہ ترکی چلے گئے اور ترکی میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ لیکن اس کے باوجود ترکی کی گرینڈ اسمبلی نے 27 اکتوبر 1921 کو انہیں افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ترکی کا سفیر مقرر کر کے روانہ کر دیا۔ انہوں نے وہاں پر کامیاب سفارتکاری سے ترکی کے اندر افغانستان کی جنگ آزادی کی حمایت کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ ناظرین، فخری پاشا کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور افغانوں کی رگ حریت یہاں بھی اپنا رنگ دکھا رہی تھی۔ 1926 میں وہ ترکی واپس آ گئے اور انہیں ملٹری کوڈ کونسل کا ممبر اور اس کے بعد ان کا چیئرمین بنا دیا گیا، جہاں سے وہ 1936 میں ریٹائرڈ ہوئے۔ 22 نومبر 1948 کو فخری پاشا ریل کے ذریعے استنبول سے انقرہ جا رہے تھے۔ راستے میں انہیں شدید چوٹ لگی۔ یوں 80 برس کی عمر میں یہ مجاہد اسلام اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ تو ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ وارث۔